بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ میں اور میرا دوست اکثر شام کے وقت ایک ہی لائبریری میں جاتے، ایک ہی ہوٹل پر چائے پیتے اور اپنی زندگی کے دکھ سکھ سانجھے کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا کہ حمیدہ مسجد کے پاس آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر انور کے کلینک پر موجود ہوں، وہاں پر آ جا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور ڈاکٹر انور کے کلینک کی طرف نکل پڑا، لیکن راستے میں میں سوچ رہا تھا کہ کل تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا گھر حمیدہ مسجد کے ساتھ ہے، لیکن آج مجھے انور کلینک کے ساتھ اپنے گھر کا ایڈریس بتا رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے یہ انتہائی عجیب داستان سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ بھی اسی کی زبانی جانیے۔ میرا نام بلال رضا ہے۔ ایک روز میں جمعہ نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب، جو کہ میرے پڑوسی اور میرے بہت اچھے دوست بھی تھے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، مجھ سے کہنے لگے، بلال، ایک یتیم لڑکی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتا ہوں۔ اور اس وقت میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور میں تو کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بڑی خوبصورت تھی۔ میں نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور میرا نکاح اس کی رضامندی سے میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری شادی میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ ہمارے درمیان میں کوئی بھی ظالم سماج کے روپ میں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بانجی کو بہو بنائے گی، مگر جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب میں فاطمہ کو گھر لے آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ پھر فاطمہ اور میں نے مل کر انہیں منایا تھا۔ وہ میری ماں تھی، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بعد میری ماں نے اپنا غصہ ختم کر کے فاطمہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ بس مسئلہ تھا تو اب میری جاب کا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اسی دن ہی میری جاب ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ گئی تھی۔ فاطمہ میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ میری زندگی میں بہار ہی بہار تھی۔ میری ماں کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی فاطمہ پر کسی معاملے میں روک ٹوک کی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ روایتی ساس کی طرح نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور قدر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جاب کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا۔ فاطمہ میرے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ 2 مہینے کا عرصہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی گزر جائے گا اور میں تمہیں روزانہ فون کرتا رہوں گا۔ ایسے ہی ہزاروں طریقے سے بہلا کر میں دوسرے ملک آ گیا، مگر یہاں آتے ہی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ سلام دعا کے بعد میں کسی سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری فاطمہ سے تفصیلی بات ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ میں نے اس کی اداسی کو اپنی جدائی کا سبب سمجھا تھا۔ پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا تھا۔ جانتا بھی تھا کہ وہ میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ اب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، میں روزانہ اس کو فون کیا کروں گا، مگر ہر بار کی طرح یہ عہد بھی ٹوٹ گیا اور میں ہفتے میں 1 آدھ بار ہی اس سے بات کر سکتا تھا۔ جب بھی میں بات کرتا تو وہ بڑے شکوے بھرے انداز میں مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی کہ میں اسے بھول گیا ہوں، اور جب میں نے اس کو ویڈیو کال پر دیکھا تو میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ جس فاطمہ کو میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگت زرد پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ بہت ہی ڈری ڈری سی پریشان ہو۔ میں نے پوچھا کہ اس کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کا وہم ہے، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے۔ اس کے بعد میری جب بھی اس کے ساتھ بات ہوتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ میں جانتا تھا کہ میری امی بہت اچھی ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس کو کم از کم میری امی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو تکلیف دے رہی تھی اور وہ مجھ سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری پچھلے 2 ہفتے سے فاطمہ سے بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانے سے پہلے اس کے لیے اس کی پسند سے تحفے لینا چاہتا تھا، اور پھر جب میں نے اپنی ماں کو کال کر کے فاطمہ کے بارے میں بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئیں۔ پھر کہنے لگی کہ اس کی خالہ کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ ان کی طرف گئی ہیں، مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ میری پریشانی بجا تھی۔ میری 2 ہفتے سے اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، تم نے یہاں پر واپس آ جانا ہے،
پریشان مت ہو اور اچھے سے اپنے کام نمٹا دو۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے فاطمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آج میں گھر پر آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے چند لقمے زبردستی کھائے۔ اس کے بعد مجھے اماں اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں وہ تم نے صبر و تحمل سے سننی ہے۔ پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی، اس کو سن کر لگا جیسے ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے ہوں۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی جبکہ میں اسے یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اور 2 ہفتے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم جب واپس آئے تو تمہیں پتہ چل ہی جانا تھا۔ اگر پہلے بتا دیتی تو تم ڈپریشن میں چلے جاتے، خود کو نقصان دیتے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اماں مجھے قبرستان میں لے کر گئیں اور وہاں پر ایک تازہ بنی ہوئی قبر دکھائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب فاطمہ کی خالہ سے ملنے کی فرمائش کی تو اماں کہنے لگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہیں اور اب اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ یہاں فاطمہ تھی جو روزانہ ہی دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، مگر اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر کیا کرتی۔ اب میری حالت بھی کسی مجنوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکوں، مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو، اور اب میں بالکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں۔ اب میری یہی روٹین تھی۔ میں آفس سے واپس آنے کے بعد روزانہ قبرستان چلا جاتا اور اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا تھا۔ میں کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد واپس آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، ایسے جیسے وہ میری باتوں کو سن رہی ہو، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا دیر سے کیوں گھر آتے ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں فاطمہ کی قبر پر جاتا ہوں، یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں کیونکہ مجھے آفس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب 2-3 دن سے آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ میں آفس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں پر جب میں فاطمہ کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر 5-6 مرد کھڑے تھے جو میرے لیے بالکل انجان تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کی قبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے۔ میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا، مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے، اور جیسے ہی میں جاتا وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے واپس پلٹ جاتے۔ پہلے دن لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بات پر نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر لیا کرتے ہیں، مگر اب میں مسلسل ان کو 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو ان کے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی۔ ان کے تاثرات ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں بات کہنے سے روک رہی تھی۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے بتا دوں، تم پہلے ہی اتنے غم زدہ ہو۔ میں تمہیں سچ بتا کے تمہارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے اماں کو کہا کہ آپ میری فکر مت کریں، جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں جان سکوں۔ مجھے ایک عجیب فکر لاحق ہو رہی تھی، کیونکہ جب سے میں وہاں پر گیا تھا میں نے فاطمہ کو ہمیشہ پرسکون دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر وہ کہہ نہیں پا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا، اور وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کی وجہ سے ہی فاطمہ پریشان تھی۔ مگر جو بات اماں نے بتائی اس کو سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا ان لوگوں کے ساتھ چکر تھا اور وہ آوارہ لڑکی تھی۔ مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تب ہی تو وہ یہ مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور تمہاری بیوی کے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جتنا میں فاطمہ کو جانتا تھا وہ بہت اچھی اور باکردار لڑکی تھی، مگر میں اپنی ماں کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا؟
تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے کئی بار فون پر مردوں کے ساتھ نازیبا باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات کو میرے سونے کے بعد اس نے کسی کو گھر پر بلا لیا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی کیونکہ میرا اپنے کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ جب میں باہر آئی تو تمہاری بیوی کے کمرے سے کسی مرد کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں تمہاری بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ میرے پاؤں پڑ گئی کہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ تب میرا بھی دل نرم ہو گیا تھا، اور میں نے اسے یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ خدا بھی تو اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہ بتاتی اگر اس کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو جاتی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ کتنی ہی بار میں نے اس کو فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب تم یہاں پر آؤ تب میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گی، اور وہ اسی لیے پریشان تھی کیونکہ اس کی اصلیت میں جان گئی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں یہ سب کچھ نہ بتا دوں، اور اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر یہ سب باتیں میں نے اس کے ساتھ ہی دفنا دی۔ اب جب تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی قبر پر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے جنہوں نے اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، یقیناً اس نے ان لوگوں کو بھی تمہاری طرح اپنے پیچھے مجنوں بنا کر رکھا ہوگا، جو وہ ابھی تک اس کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کی قبر پر شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو وہ غیر مردوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی؟ اب میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ خوانی کروں۔ ایسے ہی 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آ جانا چاہیے اور ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، مگر میں اتنی جلدی اس کو بھلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے شادی کرنے سے معذرت کر لی۔ ہر روز میں خود سے یہ سوال کرتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ہی بے وفائی کیوں کی؟ میں اس کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ رات کو میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس میں میری بیوی رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میری قبر کشائی کر کے دیکھو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ایک دم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ پہلے میں نے اپنا خواب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہو۔ مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس کی قبر میں ایسا کیا ہے۔ اگلے دن آفس سے نکلتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب میں نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ قبر تو بالکل خالی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی لاش کہاں تھی؟ میری ماں نے کہا تھا کہ یہی میری بیوی کی قبر ہے، اور اس پر تختی بھی فاطمہ کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ کوئی میری بیوی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا، یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا۔ کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اس بات کی تہ تک کیسے پہنچوں۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر پر نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں نے مجھے خبر ہی نہیں کی، اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ فاطمہ کی قبر ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اس گورکن کو پکڑنا تھا جس نے میری بیوی کو یہاں دفنایا تھا۔ وہی سچ اگل سکتا تھا، اور اس وقت گورکن یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مگر آج مجھے ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر، اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں گورکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک نیا گورکن آ گیا تھا۔ اس گورکن نے کہا کہ پہلے والا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اس کا پتہ ڈھونڈا اور اس تک پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو۔ اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں انتہائی بوجھل قدموں سے گھر میں واپس آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب تھا۔ آخر وہ ایسا
कैसे कर सकती थी؟ वो जानती थी کہ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میرے لیے اس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تب انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ گھر آنے کے بعد میرا اپنی ماں سے سامنا کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ کیا بات ہے؟ تم اپنی ماں سے کیوں ناراض رہنے لگے ہو؟ ماں سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب میری ساری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آج میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر میں اب ٹلنے والا نہیں تھا کیونکہ میں اب حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تیری بیوی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا، مگر تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس سے کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، اور پھر میں نے اس کی کچھ ویڈیو اور کچھ ایسی تصویریں بنوائیں جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ پھر مجبوراً مجھے اس کی خالہ کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں میں نے بہت بری طرح سے دکھایا تھا کہ وہ فاطمہ کو یہاں سے نہ لے کر گئیں تو میں یہ تصویریں اور ویڈیوز ہر کسی کو دکھا دوں گی، سارے خاندان میں انہیں بدنام کر دوں گی۔ اور پھر فاطمہ کی خالہ ڈر گئی تھی، وہ اسے لے کر یہاں سے جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں سے چلی گئیں تو مجھے تمہارا خیال آیا، تو میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی قبر بنوائی، اس پر فاطمہ کی تختی لگوا دی، اور وہ آدمی میں ہی اس قبر پر بھیجتی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری بیوی بد کردار تھی۔ اب میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے قرب سے آنکھیں موڑ لی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ زندہ تھی، اور اگلے ہی دن صبح میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکا تھا، وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی اور میرے غم نے مجھے بہت زیادہ نڈال کر دیا تھا۔ تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ میں نے جب اسے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اور میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں روزانہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا تھا کیونکہ میں نے ماں کے لیے الگ گھر لیا تھا جو کہ اسی محلے میں تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا، مگر وہ میری ماں تھی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے معاف کر دیا تھا۔ بلال رضا کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کے 2 گھر 2 مکان کیوں ہیں۔